کہ نماز شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس وقت بھی انسان محمد الرسول اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے، پہلی چیز جو اس کے ذمے لازم اور ضروری ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، وہ کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا ہے۔ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد برابری کے ساتھ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک پر برابری کے ساتھ فرض ہونے والی جو چیز ہے وہ نماز ہی ہے۔ ابتدائی طور پہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان 5 کے اپنے اپنے شریعت نے نصاب مقرر اور متعین کیے ہیں۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، اسی کے ساتھ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب دیکھیں، زکوٰۃ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر شخص پر فرض نہیں ہوتی۔ اگر ایک شخص مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ تعالی نے اس کو مال بھی دیا ہے، وہ صاحب نصاب بھی ہے اور اس کے مال پر اسلامی اعتبار سے حولان حول یعنی سال بھی گزر گیا، تو اس شخص پر شریعت کی روح سے زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے مال دیا، اس کے ضروریات سے زائد مال اس کے پاس موجود ہے، تو اس صورت کے اندر جس میں سے وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، تو ایسے شخص پر حج کرنا بھی فرض ہے۔ لیکن ارکان اسلام میں سے واحد نماز ایک ایسا رکن ہے کہ جس کے لیے کسی نصاب کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ صرف ایمان کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ کہ ایک شخص اگر عاقل ہو، بالغ ہو اور اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو، تو اس شخص پر دن کے اندر 5 نمازیں شریعت مطہرہ نے فرض کر دی ہیں۔ اگر یہ ان کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، ان کو پڑھتا رہے گا، تو اس کے زندگی کے اندر بھی سکون ہوگا اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی سکون اور راحت کی زندگی گزار سکے گا۔ لیکن نماز کا اہتمام اگر نہیں کرے گا، جیسے عام معاشرے کے معاملات کو نمٹاتا ہے، نبھاتا ہے، اسی لیول پہ نماز کو بھی لے کے جا رہا ہے، تو دنیا کی زندگی کے اندر بھی بے سکونی ہوگی، گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے عروج پہ ہوں گے،
اسی طرح کاروبار ہے، اس کاروبار سے اللہ پاک، اس تجارت سے اللہ پاک برکت کو ختم کر دیں گے اور آخرت کے اندر بھی تباہی اور بربادی کے راستے پہ گامزن ہوگا۔ تو اس لیے نماز اللہ رب العزت نے لوگوں پر اس لیے فرض کی ہے تاکہ کم از کم دن میں 5 مرتبہ آ کر انسان اپنے ماتھے کو اپنے رب ذوالجلال کے سامنے جھکا سکے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر سکے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکے۔ اس لیے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب قرآن مجید کی شکل میں آپ پر اتاری گئی ہے، اس کتاب کو پڑھیے، اور اس کے ساتھ اللہ نے دوسری چیز کا حکم دیا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجئے۔ نماز کو قائم کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ یعنی یا اللہ دن کے اندر ہم 5 مرتبہ وضو کریں گے، گھر سے آئیں گے، نماز پڑھیں گے، اس کے بدلے میں دنیا کے اندر کیا ملے گا؟ سردیاں ہو، یا اللہ آپ نے حکم دیا ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آئیں گے، آپ کے حکم کو بجا لائیں گے، تو اس کے بدلے میں جواب میں کیا ملے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، بے حیائی اور برائیوں کو تم سے دور کرنا میں اللہ کا کام۔